میرے عزیزو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، اچھا نہیں گمان کرتا اس کے بارے میں، اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ یہ بندے کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے لیے رحمت ہے یا میرے لیے زحمت ہے۔ بعض چیزیں جسے انسان ناپسند سمجھتا ہے لیکن مستقبل کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے، آگے کے زمانے کے اعتبار سے وہ چیز اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ حضرت سیدہ سارہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، سیدہ سارہ کو بھی پکڑ لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، اس کی عصمت کو بھی محفوظ رکھا اور اس کی شان کو بھی، عظمت کو بھی محفوظ رکھا، عصمت اور عظمت کو، ناموس کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے اس بادشاہ کے دل کے اندر ان کی ہیبت ایسی ڈال دی کہ وہ ڈر کے کانپنے لگا، اور جو ارادہ اس کا برا تھا وہ برے ارادے سے باز آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے، اور آپ پریشان بھی ہو گئے کہ یہ مصیبت آن پڑی ہے بادشاہ والی، اور بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت ہے۔ لیکن اللہ نے جب ان کے دل میں ان کی ہیبت ڈالی اور وہ گناہ سے باز رہا، تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز و اکرام بھی کیا، ہاجرہ کو دے دیا، اور پھر یہی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ حضرت کی اہلیہ بنی، اور پھر انہی سے اولاد پیدا ہوئی حضرت ہاجرہ سے۔ اور صرف یہ نہیں، بڑھاپے میں اولاد دی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہی سے، سیدہ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور نسب سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنم لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ابراہیم بظاہر اس چیز کو، اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم تھا یہ جب ان کے پاس جائیں گے وہ ان کی عصمت کی چادر کو داغدار نہیں کر سکے گا، اکرام کرے گا، لڑکی عطا کرے گا جو حضرت کی زوجہ بنے گی، اور اسی سے سلسلہ جو چلے گا، پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسماعیل، ابراہیم ناپسند سمجھ رہے ہیں کسی عمل کو، اور وہ چیز حضرت کے لیے خیر و برکت کا، مستقبل کے اعتبار سے خیر و برکت کا سبب بنی ہے۔ یہ میرے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جب اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے، اس کا بندہ جانے اور اس کے معاملات جانے۔ پھر جب بندہ اپنا ہاتھ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ آپ اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر کے تو دیکھیے کہ اگر معاملات میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر آ کر مجھے بتانا۔